حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہ ہو، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ پہلے انسان کو اپنی برادری اور طبقے کا قابل فخر رکن بننا چاہیے، تب اسے عالمی انسانی برادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لڑائی سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن اطاعت میں توقع سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے۔ جب تک لوگ اللہ سے ڈریں گے تو وہ کام کے رہیں گے، اور جب خوف خدا ان کے دل سے جاتا رہے گا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ تمام کاموں کے واسطے متعین جگہ ہونی چاہیے، اور ہر کام کے واسطے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ اپنے اوقات اور انفاس دونوں کی نگہبانی کرو، جو دم گزرے مفید بات میں گزرے، اور کوئی سانس عبث حالت میں نہ لیا جائے۔ ایک وقت میں ایک ہی کام مکمل کرنا کئی مکمل کاموں کا خون کر دینے سے بہتر ہے۔ حسد کی آگ حاسد کو جلا کر بھون ڈالتی ہے، خاوند کی ہر بات کی مخالفت گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل کر ہی رہتا ہے۔ کمزور بدن والا روز نہار منہ ہریسہ کھائے تو وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو، ورنہ کسی اور سے سوال کرنے سے اجتناب کرو۔ دسترخوان پر چیزوں کو الٹا پلٹ کر دیکھنا اچھی بات نہیں، اور کھاتے وقت بولنا گناہ ہے۔ شیطان کو قید میں ڈالنے کے لیے بھوکا رہنا از حد ضروری ہے، اور سیدھی راہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ کل کی فکر چھوڑنا ہے، اور ہر حال میں کانے رہنا ہے۔ بیوی کے تمام حقوق رزق حلال سے پورا کرنے والا جنتی ہے۔ شہوت کی آگ کو بھوک کے پانی سے بجھاؤ، اور دل کی خواہشات کو نفس کی جائے پناہ نہ بناؤ۔ تکلیفوں کا زمانہ بھی ماضی کی نظر ہو جاتا ہے، اور سکون و آرام کے دن بھی شب و روز کی رفتار میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ گزرے ہوئے کسی بڑے واقعے پر بھی غور کریں تو وہ محض ایک خواب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا جو رنگ مجھ پر چڑھ چکا ہے یہی غالب رہے گا، اس کے مقابلے میں تمام رنگ ماند پڑ جائیں گے۔ ہماری عمریں سمٹ رہی ہیں، ہم جوانی کی حدوں کو پار کر رہے ہیں اور بڑھاپے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور تم بچپن کے حصار سے کود کر جوانی کی طرف گامزن ہو۔ اپنے دکھ غم اور درد کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اگر زبان پر لاؤ گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، اور کوئی بھی تمہارے غم کا مداوع نہ کرے گا۔ کاہلی تمام مادی دنیا کو نیند میں مدہوش کر دیتی ہے۔ کاہل اور سست انسان کبھی بھی صحیح دین سے مغز نہیں پا سکتا۔ جس قوم کا آسمان جھک کر زمین سے آ ملے اور عمل کے تارے اس کے گنبد پر چمکیں تو وہ قوم چشم و زدن میں درست ہو جائے گی۔ جو لوگ رہنما بننا چاہتے ہیں، پہلے وہ اپنا گھر بار سب کچھ خدا کی راہ میں دیں۔ ہر قوم کی فتح مندی اور غلبے کا راز اس کے نوجوانوں کی جسمانی صحت پر منحصر ہے۔ دنیا کی تمام تاریخ اصلاح و انقلاب میں جب کبھی کسی قوم کا عروج ہوا تو فرد واحد کے ذریعے ہوا۔ فرد واحد اپنے ضمیر کی آواز کا پابند ہوتا ہے، نتائج کا انتظار اس کو مضطرب کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے
اس کو لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ ہمسایہ کی بدخواہی اور اپنوں کے ساتھ برائی انتہائی شفاوت ہے۔ دنیا کے تمام سوانح و جواہرات وقت کے مقابلے میں ذرہ بھر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ شکایت اور گلے کا نام ہی صبر ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی دلداری اور اس کی محبت کا احساس کرے۔ جھوٹ بولنا شکایت کو تاریکی میں دفن کر دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلی منزل توبہ کی ہے۔ پیشاب بند ہو جائے تو پانی میں پیاز کو گھوٹ کر ساتھ میں تھوڑی مصری ڈال کر پی لیجئے، پیشاب فوراً کھل جائے گا۔ ہمیں بڑھاپا قبر کی طرف لے جائے گا۔ تمہیں جوانی خواہش نفسانی کا راستہ دکھائے گی، لیکن تم نے اس راستے پر ہرگز نہیں چلنا۔ سب سے بڑا بزرگ وہی ہے جو دوسروں سے اچھے حسن و اخلاق سے پیش آئے۔ جو بندہ آنکھ کو حرام سے اور بدن کو شہوت سے ناگاہ رکھے، اس کی فراست کبھی خطا نہ جائے گی۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھول کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ اسلام 4 باتوں سے لوگوں سے مفارقت کرتا ہے: جو عمل نہ کرے اس بات پر جس کی خوبی کو جانتا ہو، جو عمل کرے اس بات پر جسے نہیں جانتا، جو تلاش نہ کرے اس شے کی جس کی بہتری کو پہچانتا ہے، جو لوگوں کو تحصیل علم سے منع کرے۔ عدل کا راستہ ہے کہ اچھے کام ہمیشہ کرتے جاؤ، اور فضل کا راستہ یہ ہے کہ باوجود دوسروں کا حق ہونے کے ان کے ساتھ احسان کرو، اور فضیلت اسی میں ہے۔ جو حق کو باطل کے ساتھ ملا ہو اور جس حق کے ساتھ باطل مل سکے وہ باطل کی قسم ہو جاتا ہے، کیونکہ حق غیور ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید رنگ کی حاملہ گائے کے سر کے چند بالوں کو صحن میں دفن کر دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہارے زمانے میں مصیبتوں کے دور کا خاتمہ ہو گیا جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ جو برائی کو توجہ کا مرکز ٹھہراتا ہے وہ ناکام اور ذلیل ہوتا ہے۔ لوگوں، آؤ نیکی کے سرچشمے کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ دراصل انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہے۔ بوس کے پھولوں کا انبار خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کبھی قلعہ نہیں بن سکتا۔ جو بندہ کسی مجبور لاچار کی مدد کرتا ہے گویا اس نے خدا کی خدائی کا اقرار کیا۔ قوت ہی حق ہے، اور کسی قوم کے لیے اس کی اپنی قوت کے سوا حق کی حفاظت کا کوئی طریقہ نہیں۔